السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنہ، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو محاقلہ اور مزابنہ کے سے نہی کے سلسلے میں آئی ہیں۔ محاقلہ اور مزابنہ کیا ہے؟ بیع محاقلہ اور بیع مزابنہ کا مطلب ہوتا ہے، محاقلہ یہ حقل سے بنا ہے، اور الحقل کا معنی ہوتا ہے کھیت، جمع حقول، کھیتی، کھیت ہوتے ہیں نا، کھیت۔ محاقلہ کا معنی ہوا، بیع محاقلہ اس بیع کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس غلہ وغیرہ موجود ہے، کچھ مثلا گیہوں ہے، مثلا چاول ہے، دھان ہے، دوسرے کے پاس کھیتی اس کے کھیت میں ہے، ابھی کٹی نہیں ہے، تو کیا موجودہ غلے سے اس غلے کی بیع کرنا جو غلہ ابھی بالیوں میں ہے، یہ بیع جائز ہے یا نہیں؟ ایسی بیع کو بیع محاقلہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی بیع مزابنہ، مزابنہ کہتے ہیں اس بیع کو جہاں پر پھلوں کے بدلے میں ان پھلوں کی بیع کی جائے جو پھل ابھی درخت پر ہے، ٹوٹے ہوئے پھلوں کے بدلے میں درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بیع کرنا، یہ بیع مزابنہ کہلاتی ہے۔ کیا یہ بیع درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک ہی جنس کے ہیں تو ایسی صورت میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود ہو جائے گا۔ وہ حدیث یاد کریے جس میں یہ ہے التمر بالتمر وغیرہ الی آخر، اور پھر آخر میں ہے مثلا بمثل یدم بید والفضل ربا۔ تو اگر ایک جنس کی چیزیں ہیں تو تفاضل کے ساتھ بیچنا، کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، اور عام طور سے تفاضل ایسی صورت میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ جو پہلے سے غلہ کٹا ہوا رکھا ہے صاف ستھرا، وہ اگر 1 کلو ہے اور 1 کلو غلہ جو کہ ابھی کھیتوں میں بالیوں میں لگا ہوا ہے، کٹا نہیں ہے، تو دونوں میں اگر غور کریں گے تو دونوں میں کیلن ناپ کر وزن دونوں کا برابر نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی غلہ ہو یا کوئی بھی کھیتی ہو وہ کٹنے کے بعد سوکھتی ہے اور اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ہی جنس سے ہے، گیہوں کے بدلے گیہوں، دھان کے بدلے دھان، اگر ایک ہی جنس سے ہیں تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک تفاضل کے ساتھ بیع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہی حال رہے گا مزابنہ میں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تفاضل کے ساتھ بیچنا
ان کے نزدیک بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 وسق سے کم میں ہے، 5 وسق سے اگر کم میں ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، پسند نہیں ہے وہ۔ ان کی دلیل یہی حدیث باب ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور منع فرمایا۔ تو یہ نہیں تحریم نہیں ہے ان کے نزدیک، نہیں کراہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 وسق سے کم میں جائز ہے اور 5 وسق سے زائد میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وہی حدیث پاک ہے کہ جب دو ہم جنس چیزیں کیلن یا وزنن بیچی جائیں تو تفاضل والفضل والربا سیدھے سیدھے فرمایا گیا۔ ان حضرات نے ایک حدیث کو، زید ابن ثابت کی ایک حدیث کو استدلال کی، ایک حدیث کو مستدل بنایا اپنا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا، اس میں ہے کہ عرایا کی بیع کر لو، تو عرایا کی بیع کی اجازت دی ہے۔ اب عرایا کی بیع کی اجازت دی ہے تو اس سے استدلال کیا کہ دیکھیے عرایا کی بیع کی اجازت دی ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عرایا کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ عرایا کیا ہے۔ امام شافعی عرایا کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس کھجور ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کے گھر پر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ پرانی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، تو ایسی صورت میں اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ تازہ کھجوریں کھا لے، تو باغ والے کو تازہ کھجوریں، اپنی پہلی والی کھجوریں دے کر تازہ کھجوریں بدلے میں لے لیتا، تو کھجور کے بدلے کھجور لے لی۔ تازہ کھجوروں میں ظاہر بات ہے کہ جیسی سوکھیں گی وہ وزن کم ہو جائے گا، لیکن اس کی اجازت نبی کریم نے دی اور سرکار کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ اگر جائز نہیں ہوتا، عرایا کی بیع جائز نہیں ہوتی تو سرکار منع کیوں فرماتے، وہ جائز کیوں فرماتے، منع فرما دیتے سرکار، لیکن ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت امام شافعی نے عرایا کی تفسیر یہ ذکر کی کہ ضرورت مند آدمی، اس کا دل چاہ رہا ہے تازہ کھجوریں کھانے کا تو وہ بدل لیتا تھا۔ اور امام اعظم، امام مالک، امام احمد ابن حنبل نے عرایا کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ دور رسالت میں ایسا ہوتا تھا کہ باغ والے لوگ اپنے باغ میں سے کچھ درخت متعین کر دیتے تھے غریبوں کے لیے، کہ غریب پریشان لوگ اگر آئیں گے تو ان کو اس کے پھل ان کو دے دیے جائیں گے، ہبہ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ آتے، ایسے پھلوں کو جو متعین کر دیتے، ایسے درختوں کو، تو غریب آتے تھے، اور اب جب کوئی غریب اگر آیا، پریشان حال آیا، تو فوراً درخت سے پھل کو توڑ کے دے دینا یہ مشکل امر ہوتا تھا۔ متعین تو کر دیتے تھے وہ پہلے سے کہ یہ والے پیڑ غریبوں کے لیے، لیکن فوراً توڑ کے دے دینا یہ مشکل امر ہوتا تھا۔ اس لیے وہ باغ والے کرتے یہ تھے کہ ان کے بدلے میں اپنے پاس جو ٹوٹے ہوئے پھل رکھے ہوئے وہ دے دیتے تھے، وہ دے دیتے تھے۔ تو امام اعظم یہ ائمہ ثلاثہ کا یہ کہنا ہے کہ عرایا کی تفسیر میں یہ ہے کہ عرایا، اس کا مطلب عرایا کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بتایا ابھی۔ تو اب ایسی صورت میں اس سے اباحت پر دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ باغ والے جنہوں نے متعین کیے تھے پھل،
وہ اس کو توڑنے کی وجہ سے کہ پریشانی ہوگی تو وہ دوسرے والے پھل اپنے پاس سے دے دیتے تھے، تو یہ ہبہ جدید ہوا. کیا ہوا؟ یہ ہبہ جدید ہے یہ. تو اب اس کی بنا پر محاقلہ یا مزابنہ کی اباحت پر، 5 وسق سے کم کی اباحت پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہبہ جدید ہے. اگرچہ وہ پھل اور وہ درختوں کو متعین کرنا بھی ہبہ تھا، لیکن پریشانی کے پیش نظر کے فوراً توڑ کر نہیں دے پائیں گے، اس لیے دوسرے دے دینا یہ ہبہ جدید ہے. اس لیے عرایا والی حدیث سے جب اس کے اندر تفسیروں میں ہی اختلاف ہوا، کسی امام نے کوئی تفسیر کی، کسی نے کوئی تفسیر کی، تو جب تفسیروں ہی میں اختلاف ہوا، معنی کے تعین میں اختلاف ہو گیا، وہ تو حدیث مضطرب ہے، معنی کے اعتبار سے اضطراب ہوا اس میں، لہذا وہ حدیث جس میں اضطراب ہے وہ لائق استدلال نہیں رہے گی. اس لیے امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا. اب ترجمہ لگائیے. فرماتے ہیں باب ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنہ، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو محاقلہ اور مزابنہ سے نہی کے سلسلے میں آئی ہے. حدثنا قتیبہ حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن عبد الرحمن نے، عن سہیل ابن ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں ابو سہیل ابن ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا. تو یہ دیکھیے اس میں تو مطلق ہے نا، 5 وسق سے کم یا 5 وسق سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے احناف کے نزدیک یہ اپنے اطلاق پر رہے گا. وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور زید ابن ثابت اور سعد اور حضرت جابر اور حضرت رافع ابن خدیج اور ابو سعید سے روایتیں موجود ہیں. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، اور جو ہم نے حدیث ابو ہریرہ نقل کی ہے یہاں پر وہ حدیث حسن صحیح ہے. والمحاقلہ بیع الزرع بالحنطہ، محاقلہ کہتے ہیں کھیتی کی بیع کرنا گلے کے بدلے، کٹے ہوئے گلے کے بدلے. والمزابنہ بیع الثمر علی رؤوس النخل بالتمر یا بالثمر، کہ پھل کی بیع کرنا، درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی بیع کرنا، بالثمر ٹوٹے ہوئے پھلوں کے ذریعے، یا بالتمر، تو پہلے بھی تمر ہی پڑھ لو، بیع التمر، پھلوں پر لگے، درختوں پر لگے ہوئے کھجوروں کی بیع کرنا ٹوٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے. والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی پر اہل علم کا عمل ہے. کرہوا بیع المحاقلۃ والمزابنہ، انہوں نے محاقلہ اور مزابنہ کی بیع کو ناپسند کیا، کراہت تحریم نہیں، کراہت تنزیہ پر محمول کیا. 5 وسق سے کم میں، ٹھیک ہے، اور 5 وسق سے زیادہ میں وہ بھی اسی کے قائل ہے جس کے امام اعظم قائل ہے. بیٹا وسق ہے، اوقیہ ہے، قیرات ہے، مثقال ہے، شاہ ہے، مد ہے، اس جیسی اصطلاحات کے لیے مستقل وقت چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آسانی کے لیے میں بتاؤں، اپنے مفتی محمد صالح صاحب کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے اس میں ایک رسالہ ہے چھوٹا سا چھپا تھا، تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ اس کا ذکر وہاں پر ہو، ہاں مد اور سا کا ذکر ہے یہ تو مجھے بھی یقین ہے، اس کا بھی ذکر ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ لیجئے ایک بار. حدثنا قتیبہ حدثنا مالک بن انس، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن انس نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں زید سے، زید ابو عیاش سے، کیا ہے، انا زید ابن ابا عیاش سال سعد سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ افضل ہے، ان میں سے کون سا افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیضا یعنی گیہوں افضل ہے. فنہا عن ذالک، تو حضرت سعد نے اس سے منع فرما دیا. وقالا سعد، اور سعد نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا،
یسأل عن اشتراء التمر بالرطب، کہ سرکار سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کھجور کو تر کھجوروں کے بدلے، یعنی ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو، جو تر کھجوریں ابھی لگی ہوئی ہیں ان کے بدلے میں بیچنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ فقال لمن حولہ، تو سرکار نے اپنے ارد گرد والے لوگوں سے ارشاد فرمایا اینقص الرطب، کیا تر کھجوریں بعد میں کم ہو جاتی ہیں توڑنے کے بعد؟ اذا یبسا، جب وہ خشک ہو؟ قالوا، لوگوں نے کہا نعم ہاں، فنہا عن ذلک، تو سرکار نے اس سے منع فرما دیا۔ ائمہ حنفیہ کے لیے حدیث کا اطلاق لائق استدلال ہے۔ حدثنا حناد حدثنا وکی عن مالک، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابی عجاج سے، اور قالا، انہوں نے کہا سألنا سعد، ہم نے سعد سے پوچھا، سعدن دیکھیے یہاں پر صحیح آیا، وہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے تھا، سألنا سعدن، ہم نے سعد سے پوچھا، فذکر نحوہ، تو انہوں نے ویسا ہی ذکر کیا جیسے کہ اس سے پہلے گزرا۔ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل على ھذا عند اہل العلم وهو قول الشافعی واصحابنا، یہی قول ہے امام شافعی اور ہمارے اصحاب کا، لیکن تفصیل مذاہب میں نے ذکر کی کہ امام شافعی نے 5 ورس سے کم میں جواز کا قول کیا ہے، ہاں کراہت کے ساتھ، ہمارے نزدیک مطلقاً جائز ہے۔